السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت آپریشن چل رہا ہے 9 مئی اور اب 24 کے بعد، اس آپریشن کو دیکھ کے کراچی کے کئی لوگ، کراچی کچھ سیاسی ورکر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایز اے سیاسی ورکر آپ کو کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں، پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مگر میں اپنے پی ٹی آئی والے دوستوں کو جو ایک سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا کراچی کے لوگوں کے اندر احساس مر گیا ہے؟ تو ان کو پہلے 2 پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا. دیکھیں ایک بات سمجھیں، چلیں کراچی کے لوگوں کو تو احساس مر گیا نا، پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ صرف پشتون کیوں نکلے بیچارے ہمارے بھائی؟ کیا صرف وہ استعمال ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ان کو صرف اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، پالیسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پنجاب کیوں نہیں نکلا؟ حالانکہ پنجاب از اے بگیسٹ بینیفیکٹر ان آل دس. مطلب پنجاب جو بھی گورنمنٹ آ جاتی ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے. اس کے لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے. کراچی کے لوگ اس لیے نہیں نکل رہے کہ وہ مار کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. انہوں نے بہت جانے دی ہیں. فاطمہ جناح کے ٹائم پہ وہ کھڑے ہو کے جانے دی اپنی. 90s کے بعد مہاجر حقوق کے لیے ہزاروں لڑکے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اور جب آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ویپن اٹھایا، جب آپ پہ قصبہ علی گڑھ کا میسکر کیا گیا، آپ پہ پکا قلعہ کا میسکر کیا گیا، آپ کا حیدرآباد میں میسکر کیا گیا، کراچی کی سڑکوں میں میسکر کیا گیا. ابھی آپ دیکھیے نا بہت سارے چینلز پہ، رفتار جیسے چینلز پہ بتا رہے ہیں کہ کیا مظالم جو اس وقت کے ایس ایچ اوز تھے، بہادر علی ہو، ذیشان کاظمی ہو، اور اس وقت کے 2 اداروں نے کس طرح ڈھائے مہاجروں کے اوپر، کس طرح مہاجروں پہ ظلم کیے، ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں کی، کیا کچھ نہیں کیا. تو آپ کے ساتھ تو اس کا شیر بھی نہیں ہوا. تو آپ کے چیف منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے تو اتنا کچھ جانے دینے کے بعد بھی آج تک کوئی ایسا قوم چڑھائی نہیں کی پاکستان کے اوپر. کیا ایسا ہے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے بھائی. بلوچستان ایک بیرن علاقہ ہے، اس پہ لوگ آ کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کے پی کے ایک لینڈ لاک علاقہ ہے، اس کو توڑنے کی کوشش. سندھ میں دیکھیں نا. اچھا، اور کے پی کے میں یہ نہیں کہ کسی اور کی حکومت، پنجاب کی حکومت تو نہیں ہے، کے پی کے کی حکومت ہے نا، پٹھانوں کی حکومت ہے. بلوچستان میں بلوچوں کی حکومت ہے، سندھ میں سندھیوں کی حکومت ہے. اس کے بعد بھی وہ ذرا سی بات ان کی نہ مانی جائے، وہ پاکستان کے اداروں، پاکستان کے خلاف بندوق اٹھانے کی بات کرتے ہیں. یہاں پر مہاجروں نے بالکل بھی اداروں کے خلاف کوئی ایسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں بننے کی بنے. اور جو بنے ان کو للکارا، ان کو بائک آؤٹ کیا، ان کو آؤٹ کر دیا، ان کو مائنس کر دیا. ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ کر نہیں سکتے تھے. لینڈ لاک کنٹری ہے، بہت آرام سے یہ کچھ بھی آج کل کے جس طرح کے امونیشنز یا ویپنز موجود ہیں، بہت آرام سے کام کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ اس بات پہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ایک پورٹ سٹی ہے، اس کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، مگر انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈرپوک تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گیو ان کر دیا. انہوں نے کوئی کام ہم ایسا نہیں کریں گے جس سے ریاست کو یا ملک کے اداروں سے ہماری لڑائی ہو. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کے تان بھی جانے دی، ہر دور میں جانے دی، اس کے بعد بھی آج یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سے سوال کیا جاتا ہے. ہمیں دہشت گرد کہا گیا. میرے ساتھ ہوا، میرے خلاف پی ٹی آئی والوں نے چڑھ کے کمپلینٹیں ڈالی، اور ہمیں دکھائی گئی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں دکھائی جاتی، ہمیں دکھائی بھی گئی ہیں. تو پوائنٹ آف دا میٹر از کہ اس کے بعد بھی ہم نے ہمیشہ پاکستان کے اداروں کے لیے، پاکستان کے ملک کے لیے خدمت کی کوشش کی، اور ہمیشہ اس کا نام اونچا کرنے کی کوشش کی. یہ مہاجر ہے. ہمیں کیوں اس بات کا احساس ہے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے اس پاکستان کو بنایا، اپنا خون سینچ کے بنایا، قربانیاں دے کے بنایا. ہزاروں اربوں، آج بھی سنتے ہیں کہ جی اتنی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیاں انڈیا میں آج بھی مہاجروں کی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ آپ کے چینلز کہہ رہے ہیں. مگر یہاں آپ کے پاس تھوڑا سا ہو گیا تو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ پی کے الگ ہو جائے گا، بلوچستان الگ ہو جائے گا، سندھ الگ ہو جائے گا. اور آپ نے 90s کے اندر ایک جھوٹا الزام لگا کے جناح پور کا ہمارے پوری نسل کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہماری سیاست کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. تو میں آج اس ویلاگ سے 2 لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ایک پاکستان کے اداروں سے کہ سر دیکھیں، ہم آج بھی آپ سے سنسیئر ہیں، مگر نتیجے میں آپ نے ہمیں محکوم بنا دیا ہے پیپلز پارٹی کا. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے مفاد کے چکر میں، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو کہتے سکتے ہیں کہ آپ ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ سندھ میں سندھی کا کھڑے ہو جائیں. آپ دیکھیں سندھی کلچرل ڈے میں وہ بڑا اچھا جوک کیا کہ ویسے عید منانے کے لیے سندھ چلے جاتے ہیں، انٹیریئر کلچرل ڈے منانے کے لیے کراچی آتے ہیں. کراچی میں دیکھیں انہوں نے کرنٹ افیئرس میں کیا بدتمیزی کی اس دفعہ. تو میرا آپ سے صرف کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم آپ کا سنسیئر ہیں، آپ اس ملک کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں دے کے دیکھیں نا. آپ کب تک ہم ان
لوگوں کے اندر محکوم بنا کے رکھیں گے جو آپ کو بلیک میل کر کے کہ جی ہم نے چونکہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو آپ ہمیں جو ہے نا اب ہمیں اس پہ احسان کریں. اس کے ریٹرن میں وہ آپ سے پریزیڈنٹ شپ لے چکے ہیں, وہ پاکستان سے اربوں ہزاروں ارب روپیہ لوٹ چکے ہیں, یونیورسٹیاں لے چکے ہیں, براتیں لے رہے ہیں. ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. ہمارے نہ گھروں میں پانی آ رہا ہے, نہ گٹر سے پانی جا رہا ہے, نہ بجلی آ رہی ہے, نوکریاں مل رہی ہیں, جو زندگیاں محفوظ ہیں. آرمی چیف آتے ہیں کراچی, بول کے جاتے ہیں کراچی میں امن ہو جائے گا, چینی جپٹی ختم ہو جائے گی, کوئی نہیں سنتا ان کی بات, کوئی کچھ نہیں کر رہا ان کو. پتہ نہیں عجیب سے ایک سسٹم چل رہا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے, آپ اس بات کو ذرا ریئلائز کریں کہ اگر آپ نے اس کا اشیر بھی ہمیں دیا ہوتا تو ہم آج پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. پی ٹی اے والوں کے لیے اگر آپ نے اس وقت ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا ہوتا, ان لوگوں کو دہشت گرد نہیں کہا ہوتا, ان کو راک ایجنٹ نہیں کہا ہوتا, شاید آپ کے ساتھ آج یہ نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, آج آپ جو ہم نے کیا اس سے 10 گنا آگے چلے گئے. ایم کیو ایم لنڈن نے تو اس کا 5% بھی نہیں کیا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. مگر اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سیاسی حق ہے. مگر پاکستان کے فوج کو, اداروں کو بدنام کر کے دشمنوں کی مدد نہ کریں. آپ بھی سیاست کریں. آپ 98% عوام کو جن کو جگایا ہے ان کو لے کے چلیں. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت قابض گروپوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے. نواز شریف جیسے لوگوں کی یا بینظیر جیسی بھٹو خاندان کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے. شرافی کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح ایم کیو ایم کے اوپر خالد مقبول کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے, اس کے من پسند کچھ چنندہ لوگوں کی اجارہ داری ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو میرٹ پہ واپس کرنا پڑے گا, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور یہ کون کروا سکتا ہے؟ یہ وہی ادارے کروا سکتے ہیں کہ جو اس وقت پتہ نہیں کیوں کسی وجہ سے ایسے لکھے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ ملک کے دشمن ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈرز پہ. مگر سر اگر آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ کی فارن پالیسی کبھی بیلنس نہیں ہو پائے گی. اور وہ تب تک نہیں ہو پائے گی ڈومیسٹک پالیسی جب تک آپ لوگوں کو میرٹ پہ لے کے نہیں آئیں گے, جب تک آپ سنسیئر لوگوں کو نہیں لے کے نہیں آئیں گے, جب تک آپ ڈومیسٹکلی بلیک میل نہیں ہونا چھوڑیں گے. ہم جیسے لوگ کبھی اسٹیٹ کو بلیک میل نہیں کیا. اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی آج ماشاء اللہ سے دل سے پاکستانی ہیں, ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. مگر آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کو موقع دیا جو شہروں میں ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ہوں, ہو سکتا ہے فائنینشیل کنسیڈریشنز ہوں, مجھے نہیں پتا. مگر اگر آپ کو پاکستان کو صحیح کرنا ہے تو آپ کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی سیکھنی پڑے گی. اور ڈومیسٹک پالیسی تب تک آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ شہری سندھ کی قیادت کو فری ہینڈ دے کے کام نہیں کرنے دیں گے جو سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, اور ان کو میرٹ کے اوپر لے کے نہیں آئیں گے, ان کو موقع نہیں دیں گے, اور اس بات کو ذہن سے نکال دیں گے کہ جی ہم نے صرف ایک سرٹن بڑے صوبے کی خدمت کرنی ہے, اس لیے کہ بڑا ہے. شہری سندھ کے اندر بھی ڈیولپمنٹ کر کے, کراچی شہری سندھ کے لوگوں کو رائٹس دے کے, ان کو صوبہ دے کے بھی آپ جو ہے نا وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. اسی کا دانش کا گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد اور جے ماجد.